السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر رواہ البخاری۔ سورہ الحجرات میں سے میں نے کچھ حصہ پڑھا اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے جو مبارک الفاظ ہیں ان پہ ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، تم لوگ اپنے آپ پر اپنی جانوں پر کوئی نکتہ چینی اور عیب جوئی نہ کرو۔ حالانکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرو۔ الفاظ اللہ رب العالمین نے یہ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں خام خواہ طعن و تشنیع اور عیب جوئی وہ اپنی ہی عیب جوئی ہوتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح نشانہ بنانا وہ اپنے آپ کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، اور چونکہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اس لیے کہا ولا تلمزوا انفسکم، اور کہا ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے برے ناموں سے تو مت ایک دوسرے کو پکارو۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ دنوں سے وطن عزیز میں ایک سوشل میڈیا پر ایک بدتمیزی چل رہی ہے کہ ہمارے سیاسی زعماء اور سیاسی لیڈر، ان کے جو کارکنان ہیں، یقینی طور پر ایسے کاموں کے اندر سیاسی جو لیڈر ہیں ان کی پیچھے رہنمائی یا پیچھے ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے قائدین کے خلاف یا سیاسی زعماء کے خلاف غیر اخلاقی زبان تحریر وہ استعمال ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، اپوزیشن میں ہیں یا چوکے حکومت میں ہیں، ہم لوگ آپ کو سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کا سیاسی لیڈر ہونا اور ایک دوسرے کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنا یا تحریر لکھنا، اب خود سوچ لیں کہ کیا آپ کی شخصیت کے یہ بات شخصیت کے لحاظ سے کوئی شان شیان ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ فسق و فجور ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ کفر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح تو پھر جب ہمارے جو زعماء ہیں، لیڈر ہیں اور قائدین ہیں سیاسی، جب ان کا ہی حال ہوگا تو باقی عوام کا پھر کیا حال ہوگا؟ آپ تو لیڈر ہیں، آپ تو نمونہ ہیں، آپ تو قائد ہیں۔ اور یہ حالات دیکھ کر مجھے تو یہ لگتا ہے جس طرح لوط علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنی قوم کو کہا تھا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی بندہ بھی رجل رشید نہیں ہے؟ کوئی صحیح عقل و سمجھ اور فہم والا بندہ نہیں ہے جو آ کر یہ کہے کہ خبردار، ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان یا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ غیر اخلاقی ہیں۔ ہم چونکہ سیاسی زعماء ہیں، لیڈر ہیں، رہنما، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسے چیز سے اس کو پکارتا ہے، فسق و فجور سے، کوئی اور نام سے، یا اس کو فاسق کہتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں، اور جس کو کہا جا رہا ہے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو کہنے والا خود ایسا ہو جاتا ہے، کہنے والا خود ایسا ہو جاتا ہے۔ خبردار، اخلاق کے دائرے کے اندر رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ غیر اخلاقی زبان کا استعمال والا
माहौल ना बनाएं और ये साबित ना करें कि हम लोग जो सियासी रहनुमा हैं और सियासी कायदीन हैं, हमारी ये जहनीत है, ये हमारा अखलाक है और ये हमारी तरबियत है और ये हमारा सोचने का मेयार है, ये हमारी कुव्वत बर्दाश्त है, इतना हमारे अंदर तहम्मुल है और इतनी हमारे अंदर बर्दाश्त है कि हम ज़रा सी बात पर एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं, एक दूसरे के घर तक पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे नाम डालते हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठालते हैं। क्या एक सियासी लीडर, चाहे वो हुक्मरान है और चाहे अपोजिशन में है, मुसलमान तो हम सब अपने आप को शुमार करते हैं कि नहीं करते? क्या एक मुसलमान को, और वो साथ लीडर भी हो, क्या उसको ये बात सेब देती है? और जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, मुझे यकीन है कि इन बातों के पीछे हौसला अफजाई होती है सियासी कायदीन की। अगर वो हौसला शिकनी करें और अपने कारकुनान को रोक दें तो यकीनी तौर पर यह तूफ़ान बंद हो सकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल